نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور حاضرین معتبر، علم و حکمت کی روشنی بکھیرنے والے آج کے اس ایوان میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندہ ہو۔ جناب صدر، انسانی زندگی جہت مسلسل اور جڑا رندانہ سے ابد، اس کے اظہار حیات میں وہی شخص آگے بڑھنے کا حق رکھتا ہے جس کے عزائم میں پہاڑوں کی بلندی ہو، سمندروں کی وسعت ہو، آسمانوں کی اٹھاک اور شاہی کی صورت پلٹنے جھپٹنے کا حوصلہ۔ فرد ہو یا قوم، شہری ہو یا دیہاتی، فرد واحد ہو یا ریاست، باوقار زندگی گزارنے کی نوید صرف انہی کو ملتی ہے جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق نے فرزندان قوم کو یہ جرأت آزما پیغام دیا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندہ ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندہ ہے، سر آدم ہے زمین کل فکا زندگی، جناب والا زمانہ گواہ ہے کہ اسی کو سربلندی حاصل کی جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ قرآن میں اپنی گواہی ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے جدوجہد نہ کرے۔ قرآن میں یہ بھی گواہی ہے کہ انسان کو وہی کچھ عطا ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی دنیا پیدا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حوادث سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہو، زمانے کو تسخیر کرنے کی قوت رکھتا ہو، وہ گفتار نہیں بلکہ کردار کا بھی قاضی ہو، علم کے ساتھ عمل کی تصویر بھی ہو، اس کے عزم عہد میں پہاڑوں کو چیر کر جوشی نکالنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ سچ پوچھے تو یہی لوگ اصل حیات اور اس عزم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ قوموں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، انقلابات پر غور کیجیے، تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیجیے، ہر جگہ مردانہ ہمت ہی حیات تازہ کی نوید سناتے دکھائی دیتی ہے۔ عصمت اسلام کے پہلے موڑ سے لے کر تحریک پاکستان کو دیکھیے، ہر جگہ اصحاب ہمت ہی ایک نیا زمانہ تخلیق کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جناب صاحب دور کیوں جائیں، تحریک پاکستان کے ادوار پر ایک نظر ڈالیں۔ برطانوی سامراجیت کا کہنا تھا کہ ہم یہاں ہزاروں پر حکومت کریں گے، پنڈت نہرو پکار رہا تھا کہ ہندوستان میں فقط دو قومیں آباد ہیں، ایک انگریز اور دوسری ہندو۔ ایسے قیامت خیز منظر میں بابائے ملت محمد علی جناح کی ولولہ انگیز صدا ابھری تو انہوں نے برطانوی سامراج کے قول کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں تیسری قوم بھی بستی اور وہ ہے مسلم۔ جناب صاحب، میرے قائد کی آواز میں غضب کی تاثیر تھی، ان کی زبان تقدیر کی ترجمان تھی، ان کے عزم میں تلوار کی کاٹ تھی، ان کا حوصلہ پتھر دل رکھنے والوں کو پانی کر رہا تھا۔ میرے قائد کی آواز ہر مسلمان کے دل میں اتر گئی، خاص طور پر نوجوانوں نے قائد کے قول پر لبیک کہا اور اس طرح آگے بڑھے کہ زمانے نے اپنا رخ بدل دیا، باطل قوتوں نے ہتھیار ڈال دیے، تاریخ نے نیا مرد لوٹ دیا۔ پاکستان سے ہندوستان کے نقشے پر پاکستان بڑھا ہے، وہ پاکستان جس کو شوکت تعمیر کہتے ہیں، جسے اقبال کے ہم خواب کی تعمیر کہتے ہیں، جوانان وطن کے عزم روشن کا یہ گہوارہ، اسے قائد کے فرمودات کی تاثیر کہتے ہیں۔ رونق محفل تعلیم و تدریس کی بلند چوٹیوں پر چڑھنے کا مرحلہ ہو یا استحکام پاکستان کا معاملہ، ہر جگہ اور ہر مقام پر یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ زمانہ وقت اہمیت اقوام اسلام پاکستان کا حصول ایک موضوع، اب ہمیں اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ ہماری سرحدوں پر اب پھر ہندو سامراجیت کا فریق پھنکا رہا ہے، لاکھوں دیوتاؤں کو ماننے والے ہندو کو بڑی طاقتوں کی پشمنائی حاصل ہے، مگر ہماری حقیقی قوت خدائے واحد پر ایمان۔ ہم باطل سے ہراساں نہیں، ہم اپنی دنیا پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ رونق محفل میں آخر میں اپنے عرض پاک کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے جیسے کروڑوں فرزندان توحید عرض پاکستان کو سربلند رکھنے کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم نے رکنا نہیں بلکہ آگے بڑھتے رہنا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، جہالت کی تاریکیوں کو کافور کرنے کے لیے، علم و حکمت کے نور کو آگ کرنے کے لیے اور دنیا کی ہر عظمت پاکستان کے نام سے وابستہ کرنے کے لیے۔ آخر میں اپنے عرض پاک کے حوالے سے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال ہو۔